حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ جس میزان پر انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اس میں کون سا ایسا عمل ہوگا کہ جو سب سے زیادہ بھاری ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے حسن اخلاق۔ یہ حسن اخلاق ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ تعلقات، وہ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرنے میں۔ تو یہ سارے اخلاق و آداب کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 13 آداب تقریباً ذکر کیے گئے۔ پہلا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہی ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھو کہ کل تم خود جو ہے وہ پچھتاتے پھرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اور پھر 13واں جو خلق ہے اس میں پھر دوبارہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ گویا کہ یہ پورا ایک دستور صاحب ایمان کو دے دیا۔ اگر یہ 13 یہ جو صفات خصوصیات ہیں کسی ایک صاحب ایمان میں پیدا ہو جائیں، چلیں انہی 13 کو ہی اگر ہم لینا شروع کریں اور ان کو پڑھیں کہ بھائی ہم یہ بھی کر رہے ہیں کیا، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو شاید کہ ہم ان 13 میں سے کسی 2 پر بھی عامل نہ ہوں۔ میں اگر آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھوں اور آپ سے میں یہ دریافت کروں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ کسی سے بھی میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ تو جب میں اپنے آپ سے پوچھوں گا تو میرے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ امامہ باندھنا حضور کی سنت ہے، داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، جناب پائنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا حضور کی سنت ہے۔ ان سنتوں کا خیال میرے ذہن میں آئے گا۔ یہ کیوں نہیں ہمارے ذہن میں آتا کہ سچ بولنا بھی حضور کی سنت ہے؟ یہ کیوں نہیں ہمارے ذہن میں خیال آتا کہ ناپ تول کا پورا رکھنا میرے رسول کی سنت ہے؟ تو جو عملی سنت ہیں ان کی طرف ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو پیار کرنے لگے، اور جو چیز پیاری لگتی ہو انسان اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے، انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی، ان سنتوں کی ہماری زندگی میں جگہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف دعویٰ ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا ہے، رول ماڈل نہیں بنایا ہے۔ جنہوں نے بنایا تھا ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کا نام آج بھی قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ جنہوں نے حضور کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے کردار کو ہمیشگی کے لیے بقا کا ضامن قرار دیا۔